ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ ہیں۔ جب یہ سورۃ پاک شروع ہوئی تھی، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد اور اہم اعمال کی جو بنیادی مرکزی اعمال ہیں ان کا ذکر تھا، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اب ختم بھی اسلام کے مرکزی بنیادی اور اساسی عقائد پر کیا جا رہا ہے، ابتدا اور انتہا میں جوڑ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے کیا ہے، اس کی تفصیل کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ اجمالی طور پر اتنی بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، چھوٹی یا بڑی چیز، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ آیت کے اتنے ٹکڑے میں اللہ کی ملک ثابت کی جا رہی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، آقا۔ جب مالک اللہ ہوا تو ہم کیا ہوئے؟ ہم غلام ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کی غلامی میں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی وزیر اعظم کا پی اے ہوتا ہے تو اسے کتنا ناز ہوتا ہے کہ میں وزیر اعظم کا پی اے ہوں۔ وزیر اعظم نہیں ہے وہ وزیر اعظم کا پی اے ہے، تو اسے کتنا ناز ہوتا ہے اس کی مصاحبت کا۔ اللہ کی غلامی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جب ما فی السماوات و ما فی الارض کا مالک اللہ ہوا تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہوا۔ یہ ہے اصل کہنے کی بات۔ یہی مضمون وہاں سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین سے۔ پہلی آیت کریمہ جہاں شروع ہوا تھا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ تھا۔ رب العالمین اس کی دلیل تھی۔ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مستحق اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، دریا کو اس نے پیدا کیا، چاند سورج کو اس نے پیدا کیا، رات دن اس نے بنائے، بچوں کو وہ پیدا کرتا ہے، زمین سے غلہ وہ اگاتا ہے، آسمان سے بارش وہ اگاتا ہے، سب کچھ وہ کرے اور عبادت دوسروں کی کرو گے؟ اس طرح مضمون کو سمجھانا تھا، اور سمجھانا اتنی تاکیدی انداز میں قرآن نے سمجھایا، وہاں بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ روزانہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اندازہ غور نہیں کرتے ہیں۔
بعض لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے غور نہیں کرتے مضمون پر۔ اللہ نے یہ کہا تھا وہاں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ نہیں کہا تھا کہ عبادت اللہ کے لیے ہے۔ دیکھو ایک ہوتی ہے تعریف اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ تعریف عبادت کا ادنا درجہ ہے، تعریف عبادت کا ادنا درجہ ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ انسان تعریف کا بھی مستحق نہیں ہے، تو عبادت کا کہاں سے مستحق ہو جائے گا؟ عبادت تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ کیسا رد کیا ہے؟ عبادت چھوڑو، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تعریف کا بھی انسان مستحق نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ جب مالک اللہ ہوا تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہوا۔ ایک بات تو اللہ مالک ہوا تو ہم غلام ہوئے۔ دیکھو ایک آدمی کمپنی میں امپلائر ہوتا ہے، ملازم، تو وہ کمپنی میں داخل ہوتے ہی یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کمپنی کا مالک کون ہے۔ سب سے زیادہ لحاظ وہ اسی مالک کا کرے گا، اس لیے کہ اس کی روزی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس کے حکم سے سرتابی کرے گا، اس کے ہدایات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا مالک اللہ ہے، تم کو سب سے زیادہ اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ وہاں سے معاملہ بگڑا تو پھر سارے جگہ بگاڑ آئے گا۔ جب سارے اختیارات اور ہماری ساری ضرورتیں، ہماری باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا زیادہ پاس و لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ناجائز کام کرتے ہی ہیں، وہ عقل مند بھی نہیں ہیں، ان کے دماغ میں عقل نہیں ہے۔ دنیا عقل مند کہتی رہے ان کو، لیکن قرآن کریم کے نظر میں وہ عقل مند نہیں، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جس کے قبضے قدرت میں اس کے سارے امور ہیں، نفع نقصان کا سارا جو ہے وہ مدار جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے بغاوت کرنا ہے، اس سے بغاوت کر کے، اس سے ٹکرا کر، اس کے مقابلے میں آ کر کے آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو اس آیت کے اتنے ٹکڑے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ اللہ ہے، سمجھے؟ آگے یہ کہا جا رہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو تم ظاہر کرو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے، او تخفوہ، یا اس کو چھپا دو، ظاہر نہ کرو۔ کہتے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے۔ ظاہر ہونے والے اعمال کا بھی حساب لیں گے، اور جو باتیں تم نے دل میں چھپائے رکھی ہے اس کا بھی اللہ حساب لیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے، پہلے اس میں اللہ کی ملک کا ذکر تھا، بادشاہت کا، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے۔ دیکھو انسان جو بھی دیکھے گا وہ ظاہر کو ہی دیکھ سکے گا، اندر کیا ہے، نیت کیا ہے، آدمی کے جذبات کیا ہیں، وہ مخلص ہے یا ریاکار ہے، اسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو تک جانتے ہیں، تمہارے اخلاص تک پر ان کی نظر ہے۔ ظاہر کو تو دیکھتے ہیں، ظاہر و باطن ان کے ہاں برابر ہے۔ یہ ظاہر باطن کا فرق انسان ہمارے اعتبار سے ہے، غیب اور شہادت کا فرق یہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ ان کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، ان کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں، سب ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس میں دو لوگوں کا رد ہے، ایک تو اس میں منافقین کا رد ہے، یعنی اپنے دل میں ایک انہوں نے غلط عقیدہ چھپا رکھا ہے، وہ بے ایمان ہیں،
لیکن ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یا ایک مسلمان ہے لیکن اندر سے مشرک ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ایک کسی شرکیہ عقیدے کا مرتکب ہے، لیکن مخلوق سے چھپاتا ہے اس کو، لیکن اس کے دل میں اس کا دل ایک شرکیہ عقیدے کی طرف مائل ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہوگے، لیکن ہمارے سامنے ہم سے کیا چھپاؤ گے؟ دنیا میں چل جائے گا کام، لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ ایک دوسرا اس میں ریاکاروں کا رد ہے۔ ریاکاروں کا رد اس میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی عمل کر رہا ہے، اسے تو اللہ جان رہے ہیں، لیکن عمل کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے اسے مخلوق نہیں جانتی۔ گو غور کریں گے تو علامتوں سے وہ بھی پہچانا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کی نیتوں پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها میں یہی مضمون ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کہتے ہیں کہ تم مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، لیکن اللہ سے تم اپنے دل کے اخلاص کو نہیں چھپا سکتے، ریاکاری کو نہیں چھپا سکتے، وہ اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس لیے ریاکاروں کو، منافقین اور ریاکاروں کو یہ تنبیہ ہے کہ تم نفاق کو مخلوق سے چھپا سکتے ہو، ہم سے نہیں، اس لیے سنبھل جاؤ، اب بھی موقع ہے۔ اور ریاکاروں کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے بھی سنبھلنے کا موقع ہے۔ ان کو بھی جگایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم مخلوق کو دکھانے، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو گے تو پھر ذرا سوچ لو۔ ریا کو حدیثوں میں شرک اصغر کہا گیا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ کہ شرک فی الذات، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننا، اور یہ کہ شرک فی الصفات، اور یہ کہ شرک فی العبادت۔ بہت ساری قسمیں ہیں شرک کی، ریاکاروں کا رد ہے، اور اس میں مخلصین کے لیے بڑی تسلی کا سامان بھی ہے کہ تم جو آدمی مخلص ہوتا نا، اس کے لیے بڑی تسلی ہے اس میں۔ اور اس میں تسلی یہ ہے کہ ہمارے اخلاص پر اللہ کی نظر ہے۔ تو آدمی کتنا خوش ہوگا کہ ایک آدمی وفادار ہے، اور حقیقی معنی میں وفادار ہے، اور کبھی بادشاہ کے سامنے اس کی وفاداری کھل گئی تو کتنا خوش ہوگا آدمی۔ کھلنا کیا ہے؟ اب بھی ہماری وفاداری اللہ کے نظروں میں ہے۔ قیامت میں کیا کھلے گی وہ تو کھلے گی ہی، لیکن اب بھی کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے، غدار ہے، اور کون منافق ہے، ریاکار ہے، وہ آخرت میں وہ تو کھلے گا جب کھلے گا، لیکن اب بھی چھپا ہوا نہیں ہے، یہ کہنا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ وہ باتیں جو ابھی ہم نے کی نہیں، دلوں پہ گزرنے والے خیالات، وساوس پر بھی پکڑ ہوگی۔ یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، یہ تو آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف بنانا، زیادہ کا مکلف بنانا ہے۔ اس وقت کا صحابہ کو تشویش ہوئی، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ تو ایک تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو ثابت کر دیا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اس میں تسلی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ تو گویا یہ پوری کائنات کی باغ دوڑ ایسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے جو ارحم الراحمین ہے اور جس کا علم کامل ہے۔ اس لیے کہ جب تک کسی کی مصلحتوں کا علم نہیں ہوتا، ایک آدمی کو قدرت ہونے کے باوجود نفع نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نفع پہنچانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اس بات کی ضرورت ہے کہ نفع پہنچانے کی قدرت ہو، صلاحیت ہو۔ جیسے ماں ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ وہ بہت خیر خواہ ہوتے ہیں اپنے بچے کے، لیکن نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا سکتے، کوئی ماں باپ اپنے بچے کو عالم، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور فقیہ نہیں بنا سکتے۔ بنا اس لیے نہیں سکتے کہ خیر خواہ ہونے کے باوجود نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ قادر مطلق و مختار کل ہیں، صلاحیت بھی ہے اور بندوں کی مصلحتوں سے واقف بھی ہے۔ اتنا بڑا علم ہے اللہ کا، ان کے علم کو سمجھانے کے لیے دنیا میں مثال دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا علم ہے اللہ کا۔
دو باتیں ہو گئی. آگے کہا, اچھا اس میں آگے آ رہا ہے, میں بتاؤں گا. وہی کہتے ہیں فیغفر لمن یشاء. دیکھو تین فرقے ہیں. ایک ہے کافر مشرک, جو چاہے کر لو. کافر ہو یا مشرک, کسی کی مغفرت نہیں ہوگی. یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دیں گے. فیغفر لمن یشاء, کافر کی بھی معافی نہیں ہوگی اور مشرک کی بھی معافی نہیں ہوگی. معاف نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے. لا یغفر ان یشرک بہ. کسی نے مجبور نہیں کیا, اس نے خود اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے. دوسرا آدمی کسی بات کو اللہ پر لازم نہیں کر سکتا, لیکن ایک بات کو اللہ ہی نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے تو پھر اسے روک کون سکتا ہے؟ یہ امید نہ رکھو کہ کفر کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے. ہرگز معاف نہیں کریں گے, اس لیے کہ معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. وہ بمنزلہ وعدہ ہے, اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے ہیں. یہ مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب کوئی آدمی منافق یہ سمجھے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے. شرک کرو, خبر پرستی کرو, قبر کو سجدے کرو, اور پھر یہ امید رکھو کہ اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیں گے. ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے, یہ امید نہ رکھو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. یہ ہیں تو مومن, لیکن اہل کبائر میں سے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں, زنا کر رکھا ہے, چوری کر رکھی ہے, کسی کو قتل کر دیا, کسی کا مال ڈبو دیا ہے, بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں. ان میں سے جس کو اللہ مصلحت سمجھیں گے معاف فرما دیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ تو نمازوں سے, وضو سے معاف ہو جاتے ہیں. یہاں بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے. آگے تو وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. مسلمان لوگوں میں سے جو اہل کبائر ہیں, بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں, ان میں سے جس کو چاہیں گے اللہ عذاب بھی دیں گے. یہ کہ پہلو نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ معافی نہیں کر سکتے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے, معتزلہ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ اہل کبائر کو اللہ کا سزا دینا ہی ضروری ہے, معاف کرنا چاہے تو بھی اللہ معاف نہیں کر سکتے. اس کا رد ہے اس میں. معتزلہ ایک فرقہ ہے, بہت گمراہ فرقے ہیں. اب سب کے نام لینا تو اس وقت آسان بھی نہیں ہے, ایک مستقل موضوع ہے. بہت فرقے ہیں. ہر فرقہ اس وقت اپنے لیبل کے ساتھ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. یہ بات جن میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بہت غور سے سنو میرا یہ جملہ. ہر گمراہ فرقہ اپنے لیبل کے ساتھ زندہ نہیں ہے, لیکن اپنے خیالات کے ساتھ زندہ ہے. گمراہ فرقوں کے خیالات ہم میں سے کسی نہ کسی گروہ میں موجود ہیں. ہاں, فتنے پہچانے جاتے ہیں, یہ فرقے پہچانے جاتے ہیں, فتنے نہیں پہچانے جاتے ہیں. معتزلہ نہیں لیکن ان کے خیالات رکھنے والے موجود ہیں. مرجیہ نہیں ہے, ان کے خیالات رکھنے والے موجود ہیں. قدریہ نہیں ہے لیکن ان کے خیالات رکھنے والے موجود ہیں, اگر آپ تلاش کریں گے. ہاں, پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. بہرحال اس میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو ہیں تو مسلمان, ایمان کی دولت ہے, لیکن بڑے بڑے گناہ کر کے آخرت کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما سکتے ہیں. وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے وہ فیصلہ. اور عذاب کوئی معمولی ہوگا کہ ٹھیک ہے عذاب چند دن کے لیے بھگت لیں گے, اب دنیا میں موج مستی کریں گے, کوئی آسان بات ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر. دو باتیں ہو گئی نہیں. یہ ایک اللہ کی ملک بادشاہت کو ثابت کیا تھا, اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے علم کامل کو ثابت کیا. اب یہاں واللہ علی کل شیء قدیر میں اللہ کی قدرت کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جی, اللہ کامل قدرت رکھتے ہیں. قدرت تو انسانوں کو بھی ہے تھوڑی بہت, لیکن ہر چیز پر اللہ کامل قدرت رکھتے ہیں. کامل قدرت تو انسانوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے, تھوڑی بہت قدرت حاصل ہے. ہر چیز آدمی جو چاہے وہ کر گزرے, ایسا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. ہر چیز جو بھی انسان چاہے اگر وہ کر گزرنے پر قادر ہوتا تو اس وقت کائنات کا یہ نقشہ نہ ہوتا. اچھا ہوا کہ انسان کو قدرت نہیں دی گئی, ورنہ انسان اپنے جذبات میں اتنا کمزور ہے, اتنا چھوٹا ہے انسان کا دل کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ باتوں پر بڑے بڑے فیصلے لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. آگے
ایمان کے بنیادی عقائد کا اجمالی ذکر ہے. کہتے ہیں آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، بما انزل الیہ من ربہ، رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر ایمان لے آیا. کون لے آیا؟ رسول. اپنی وحی پر سب سے پہلے نبی ہی ایمان لے آتا ہے. اگر نبی ہی ایمان نہ لائے تو پھر مخلوق کو دعوت کیسے دے گا؟ والمؤمنون، اور ایمان والے ایمان لے آئے، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آئے. اس میں وہ صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے. اوپر یہ اشکال ہوا تھا صحابہ کو، خلجان پیدا ہوا تھا کہ چھپی ہوئی چیزوں پر کا بھی اللہ حساب لیں گے؟ خیالات اور وساوس جس پر آدمی کا اختیار نہیں ہے اس پر بھی اللہ کی گرفت ہوگی، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ رسول اور ایمان والے دونوں ایمان لے آئے. آگے کہتے ہیں کل آمن باللہ، ان تمام اللہ پر ایمان لائے، یعنی اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہے. اللہ نام کی ایک چیز ہے، قدرت ہے، ایک ذات ہے. اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے. اچھا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جملے میں کس کا رد ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل کی گئی ہے. یہ اس وقت موجود ہوں گمراہ فرقے، یا ماضی میں گزر چکے ہوں، یا آئندہ قیامت تک کسی نہ جو بھی فرقہ پیدا ہوگا ان کا رد ہے اس میں پورے قرآن مجید میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرقہ تھا چلا گیا، اب ہے اب نہیں ہے، یا نہیں تو ایک فرقہ اب نہیں ہے، آئندہ کبھی نہ کبھی پیدا ہوگا. تو اس وقت اس آیت کو جوڑ کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اوہو قرآن کریم کے اس جملے میں اس کا رد ہے. ہم لوگ صرف مسلمانوں کو سامنے رکھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اسی لیے قرآن کریم کی آیتیں نہیں کھلتی. یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ مسلمانوں اور پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے درمیان کے جو چھوٹے بڑے فرقے ہیں اور غلط عقائد، ان سب نظریات کا قرآن رد کرتا ہے اور صحیح عقائد کی تصدیق کر کے اس کی تعریف کرتے ہوئے چلتا ہے. کہتے ہیں کل آمن باللہ، اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں. تو اللہ کے وجود کو ماننا ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ہے، اور اللہ کے وجود کو بھی ماننا اور اللہ کو ایک ماننا، اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے. یہ کل آمن باللہ. اور ملائکتی ہے، اور ملائکہ پر ایمان لانا، یعنی یہ ایمان لانا کہ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے، وہ معصوم ہے. یعنی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، جس کا حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور سرے منہ سرتابی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جی، نور سے پیدا کی گئی ہے لیکن ہے مخلوق. یہ اس لیے ان پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی ایک قوم ایسی ہے جو ملائکہ کی پوجا کرتی ہے، اور وہ ملائکہ کو چھوٹی خدائی کے حامل سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو چھوٹی چھوٹی خدائی دے رکھی ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی عبادت کرو تو اللہ خوش ہوگا، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے تھے مشرکین مکہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. بت پرست بت کی پوجا کرتے تھے اور جو ہے ملائکہ کی پوجا کرتے تھے، اور ان کو اللہ کا اوتار سمجھتے تھے کہ ان کی شکل میں جو ہے اللہ دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں. وہی سمجھتے. قرآن اس کا رد کر رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ کو الگ ذکر کیا، ملائکہ کو الگ ذکر کیا. ملائکہ بالکل الگ چیز ہے اور اللہ کی ذات بالکل الگ چیز ہے. ملائکہ کی شکل میں اللہ نہیں آیا دنیا میں، ملائکہ مخلوق ہے. جانا ہے اللہ نے ان کو کوئی خدائی نہیں دے رکھی، ان سے کام لے رہے ہیں. اللہ غلام ان کی حیثیت صرف غلاموں کی ہے، نوکروں کی ہے. ایک نوکر کی طرح ملائکہ کام کر رہے ہیں، ایک غلام کی طرح، ایک ملازم کی طرح.
اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے فرشتوں کی، ہے تو بہت بڑی طاقت والے، بہت شان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ میں آپ کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور انبیاء میں سے صرف حضور ایسے ہیں جنہوں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت جبریل کو دیکھ لے ان کی اصلی شکل میں تو اندھا ہو جائے گا، وہ نہیں برداشت کر پائے گا۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ قد سد الافق، زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ پوری بھر گئی ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل تمہارے سے بھی بڑا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا حضور میرے 600 پر ہیں، ولو 600 جناحا، 600 پر ہیں اور کوئی پر نہیں کھولا، یہ تو میرے اصلی وجود ہے، 600 پر میں سے کوئی پر اب تک میں نے نہیں کھولا۔ حضور نے پوچھا جبریل کیا تمہارے سے بھی کوئی بڑا فرشتہ ہے؟ کہاں ایسے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 5000 پر ہیں۔ کتنے؟ 5000 پر ہیں۔ لیکن ان تمام طاقتوں کے باوجود فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے سامنے بے بس و عاجز ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو ملتزم ہے مکے میں ملتزم ہے، ملتزم جو ہے وہ کعبہ ہے نا، کعبے کا دروازہ ہے، کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں ملتزم۔ وہاں جو ہے دعا کی قبولیت کی بات حدیث میں آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بھی دعا میں نے ملتزم پر کی اللہ نے ایک دعا بھی رد نہیں کی، بلکہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ کرنا ہو تو وہاں جانے کے بعد آدمی وہ دعا بھول جاتا ہے، وہی دعا یاد آتی ہے جس دعا کو قبول کرنا اللہ کو منظور ہو، وہ اتنی بابرکت اور قبولیت کی جگہ ہے وہ ملتزم۔ حضرت جبریل حضور فرماتے ہیں روزانہ چمٹ کر کے جبریل دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ جائے آپ نے جو مجھے فرشتوں کی سرداری عطا فرما رکھی ہے اور آپ نے جو مجھے عزت بخشی ہے، اے اللہ اس عزت سے محروم نہ فرمائیے۔ فرشتہ کانپ جاتا ہے اللہ کی جلال کے سامنے۔ کہتے ہیں فرشتہ مخلوق ہے، فرشتوں کو خدا بنا دینا، خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا، یہ اس کا شرط ہے، ملائکہ کو ماننا۔ آگے کہتے ہیں وہ کتبی، اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا، چھوٹی ہو یا بڑی، جس علاقے میں جس نبی پر جس زمانے میں نازل ہوئی وہ، اس لیے کہ تمام کتابوں کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، چھوٹی کتابیں بھی نازل ہوئی، بڑی کتابیں بھی نازل ہوئی۔ یہ اس طرح ایمان لے آنا کہ جو بھی کتاب چھوٹی ہو یا بڑی، جس نبی پر بھی ہو، جس علاقے میں بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، وہ نازل ہوئی ہے، ہم ان تمام کتابوں کو برحق سمجھتے ہیں۔ اس طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کتبی ہے، اسی طرح انبیاء ہیں، آگے آتا ہے وہ رسولی ہے۔ اچھا ان کو اللہ کی کتاب من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ پر، وہ کتبی اللہ کی کتابوں پر، اس لیے کہ مخلوق میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ان آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتا، یہ انبیاء کی تصنیف سمجھتا ہے۔ کیسا رد کر رہا ہے قرآن، مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ مسلمان کہیں گے ہم میں کون ہے ایسا عقیدے والا، ہم میں نہیں ہے، یہ تمہارا رد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی، وہ کتبی ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اللہ نے نازل کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اس طرح ایمان لانا وہ کتبی ہے، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا، ایک کو مانتا ایک کو نہیں مانتا، تو اگر ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا، اگر ایک کتاب بلکہ قرآن کریم کی اگر ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو باقی تمام کتابوں کا ماننا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا اور نہ جہنم سے بچا سکتا ہے۔ سمجھ رہے جی؟ اور رسولی، تمام انبیاء پر ایمان لانا، ہاں کہ جو نبی بھی، اس لیے کہ تمام انبیاء کے نام ذکر نہیں کیے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہتے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ بعض روایتوں میں 1,80,000 ہیں، بعض روایتوں میں 1,24,000 کا ذکر ہے، اور 313 رسولوں کا ذکر ہے، 313 رسول، باقی انبیاء۔ رسول کہتے ہیں ان کو جن پر کتاب نازل کی گئی، جو بھی نبی آیا ہو، جس علاقے میں بھی آیا ہو اور جس زمانے میں بھی آیا ہو، ان تمام انبیاء کو میں برحق سمجھتا ہوں۔ اس طرح ایمان لے آنا،
اس طرح نہیں لائے گا. اگر ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے. وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، وہ چاہے روزہ رکھتا ہو، صدقہ کرتا ہو، خیرات کرتا ہو، وہ مومن نہیں ہو. سب کچھ ہے لیکن مومن نہیں ہے. ایک مرتبہ جمعہ میں خطیب صاحب نے کہا قادیانی کافر ہے. جمعہ کی نماز جب ہوئی تو ہنگامہ ہوا کہ مول صاحب نے قادیانی کو کافر کہہ دیا ہے. ہنگامہ، جبکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیر خیرات کے کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی شادیاں بھی کراتے ہیں، اور لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو مول صاحب نے کہا کہ ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر نہیں کہا، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر نہیں کہا. ہم نے ان کو جو کافر کہا ہے وہ حضور کو آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے کہا ہے. تمہاری بھلائیاں تمہارے ساتھ، لیکن اگر اسلام کے بنیادی عقائد کو نہیں مانو گے تو کوئی نیکی کام نہیں دے گی. اس کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے تم ایک لیفٹ سائڈ میں لکھو لیفٹ، اور 0 رائٹ سائڈ میں لگاتے چلے جاؤ تو اس کی کوئی قیمت ہے. لیکن اگر ایک رائٹ سائڈ میں لکھ کے 0 لیفٹ میں لکھتے چلے جاؤ تو اس کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں. رسولی آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، کہتے ہیں ہم ایمان لانے کی حد تک، میری اس بات کی تشریح کرو سمجھو، کہتے ہیں کہ ایمان لانے کی حد تک، نبی ماننے کی حد تک ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، بلکہ ان کے ماننے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. قرآن نے رد کیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، ہم نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، اشتباہ پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ جس کمرے میں تھے، وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں پہلا آدمی جو داخل ہوا کمرے میں، اس کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. انہوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر کے قتل کر دیا. اتنی عقل نہیں تھی کہ جتنے گئے تھے اس میں ایک آدمی کم ہو گیا ہے. جب آدمی بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے نا، عقل ماری جاتی ہے، بلکہ عقل پہلے ماری جاتی ہے، بعد میں آدمی بغاوت کرتا ہے. ہاں رسولی، اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کو کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء کہا. ہاں لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ کا انکار کرو گے تو میرے اوپر ایمان لانا تم کو نفع نہیں دے گا. اگر تم نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو میرے اوپر ایمان لانا تم کو کوئی نفع نہیں دے گا. اگر تم نے حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، کسی ایک نبی کا بھی اگر تم نے انکار کیا تو میرے اوپر ایمان لانا تم کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تمام انبیاء پر ایمان لانا پڑے گا. اس کو کہا لا نفرق بین احد من رسلی، ہاں ایک کو مانتے ایک کو نہیں مانتے. وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. آگے کہا ہاں عمل تو حضور کے ہے، اب تو کوئی نبی نہیں ہے. اب قرآن کریم ہے، یہ قیامت تک یہ کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری امت ہے، حضور آخری نبی ہیں. اب عمل اسی پر ہوگا. تمام کتابوں کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے، تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے. اب کسی کتاب کی دوسری کتاب، نہ نبی کی ضرورت ہے نہ دوسری کتاب کی ضرورت ہے. عمل قرآن پر ہوگا. اب اس میں تحریف بھی ہو گئی ہے، وہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہیں. اب باقی اس آیت میں کون نبی بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون انبیاء کا سردار ہے، کون انبیاء کا امام ہے، کون افضل الانبیاء ہے، کون سید الانبیاء ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. صرف اس میں اتنا کہنا ہے کہ تم کو ہر نبی پر نجات چاہتے ہو تو ہر نبی پر ایمان لانا پڑے گا. یہود تو مخالفت کر رہے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عیسائی مخالفت کر رہے ہیں اس امت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی، قرآن کریم کی وسعت ظرفی کا اندازہ کیجئے کہ کلم کلہ برملا اعلان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ حضرت عیسیٰ کو مانے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. آگے وقالو سمعنا واطعنا، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کو اعتراض ہوا تو حضور نے کہا تھا کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آ جاوے تو ایمان مومن کا یہ مزاج ہے، مومن کا یہ شیوا ہے کہ بظاہر مشکل کیوں نہ ہو
ان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ سمعنا، ہم نے دل سے اس بات کو سنی، قبول کرنے کی نیت سے ہم نے اس کو سن لیا، واتانا، اور ہم دل سے اطاعت کرتے ہیں. ہاں واتانا، زبردستی نہیں. تم کہو جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے بظاہر مشکل معلوم ہو تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے اس میں کیڑے نکالنے کے بجائے، اس لیے کہ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری روحانی ضرورتوں سے وہ باخبر ہے. ہماری عقل چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. چونٹی کو لا کر کے چھوڑ دو، وہ کہے گی اتنے دروازوں کی کیا ضرورت، اتنے کھڑکیوں کی کیا ضرورت، اتنے قمقموں کی کیا ضرورت، اتنے پنکھوں کی کیا ضرورت، اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت. چونٹی کو تو میرے خیال کو یہ پوری دنیا معلوم ہوگی نا یہ مسجد، لیکن چونٹی کی عقل ہی کتنی ہے. ہاں ہماری عقل چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے جب اللہ کا حکم آئے یہ مزاج بنایا گیا، ذہن سازی کی گئی اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تمہارا مزاج ایسا ہونا چاہیے. اگر یہ مزاج نہیں ہے تو پھر تم ایمان والوں کی ڈگر سے ہٹے ہوئے ہو کسی نہ کسی درجے میں. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا، تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کیوں، یہ نہیں پوچھا کیوں. بڑھاپے میں جو اولاد ملی ہے وہ نابالغ بچے کو باپ کے ہی ہاتھوں سے، اگر یہ کہہ دیا جاتا نا کہ تم اپنے آپ کو ذبح کر لو تو آسان تھا، لیکن ایک بوڑھے باپ کو بڑی تمنا اور دعاؤں کے بعد جو بچہ ملا خوبصورت ہے، نابالغ ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے گلے پر چھری چلاؤ. اگر یہ کہا جاتا کہ حضرت ابراہیم کو تم اپنے آپ کو ذبح کر لو تو یہ آسان تھا، بچے کو ذبح کرنا اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، نہیں پوچھا. غفرانک، اللہ اب تک جو کوتاہی ہوگی معاف فرما. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا فرمایا؟ یہ دو آیتیں ہیں نا، یہ دو آیتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد ان دو آیتوں کو پڑھ لے تو تہجد کے بدلے میں کافی ہو جائیں گے. دو روایتوں میں تطبیق ہے، یہ کافی ہو جائیں گی یعنی تہجد کے عوض میں کافی ہو جائیں گے، گویا تہجد پڑھنے کا اجر ملے گا اسے. حضور نے فرمایا دو آیتیں عرش کے نیچے خاص خزانہ ہے اللہ کا، اس میں کہ یہ دو آیتیں ہیں. اور حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اپنے بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو یاد کرو، یہ دو آیتیں یاد کرو. اور سونے سے بڑے حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے کہ نادان ہے، وہ بے عقل ہے، کوئی عقل والا ایسا نہیں ہو سکتا جو سونے سے پہلے یہ دو آیتوں کو نہ پڑھے. یاد کر لو اور سونے سے پہلے اس کا اہتمام کرو. آگے صحابہ کو اعتراض ہوا تھا، اعتراض یہ ہوتا کہ جو باتیں دل میں ہیں، وسوسے خیالات ہیں، اس پر بھی پکڑ ہوگی. خلجان پیدا ہوا تھا، اعتراض نہیں، خلجان پیدا ہوا تھا. اس پر کہا لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو الا وسعہا، اس کی طاقت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتے. یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو جو غیر اختیاری خیالات ہیں، خود بخود آ رہے ہیں خیالات، گناہوں کے وسوسے آ رہے ہیں، آدمی کو ان کے کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ان وساوس کو برا سمجھتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف مجاہدہ کر رہا ہے، ان وساوس کے خلاف. لیکن وہ غیر اختیاری وساوس آ رہے ہیں، گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے خیالات آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسے خیالات پر پکڑ نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تب صحابہ کو تسلی ہوئی، لہا ما کسبت، ہاں جو تم کرو گے اپنے اختیار سے. ہاں یعنی اختیار سے آدمی خیالات سوچ سوچ کر لا رہا ہے، اسے جما رہا ہے، اسے پکا رہا ہے، ان خیالات کو بڑھاوا دے رہا ہے اور ان وساوس کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، بچنے کی تدبیر نہیں اختیار کرتا، تو پکڑ ہوگی. ایک خیال آیا گزر گیا، ایک خیال آیا گزر گیا، وہ بھوکتے کتے کی طرح ہے، کتا بھوکتا بھوکنے دو، تم متوجہ ہو گئے تو تم کو آگے پکڑ لے گا. ہائی وے کی طرح ہے، ہائی وے میں ہر آدمی جاتا ہے، آدمی بھی جاتا ہے، کار بھی جاتی ہے، ٹو ویلر بھی جا رہی ہے، اچھا آدمی بھی جاتا ہے، برا آدمی بھی گزر رہا ہے، گنہگار بھی، فاسق بھی، فاجر بھی، متقی پرہیزگار بھی، ہر آدمی ہائی وے پر جاتا ہے.
ہر آدمی کا دل کی مثال ہائیوے کی طرح ہے، اس میں ہر قسم کے خیالات کا گزر ہوتا ہے، لیکن برے خیالات کو لانا نہیں، آ گئے تو اسے جمانا نہیں، پکانا نہیں، اسے بڑھاوا نہیں دینا، وہ اختیاری چیز ہے۔ لہا ما کسبت، جو تم کرو گے اپنے اختیار سے اس کا اجر دیا جائے گا، اور جو برے کام تم کرو گے اکتسبت، کہتے ہیں کہ اس پر پکڑ ہوگی۔ اکتسبت اور کسبت میں مفسرین نے فرق بیان کیا ہے کہ نیکی آدمی کی فطری چیز ہے، فطرت کی آواز ہے، ہر نیکی فطرت کی آواز ہے۔ اکتسبت میں تھوڑا تکلف ہے، گناہ فطرت کے خلاف چیز ہے، اس لیے آدمی گناہ کر تو لیتا ہے لیکن دل ملامت کرتا ہے، اس لیے کہ دل انسان کے بدن میں ایسی چیز ہے جو آخرت کا عضو ہے۔ گناہ کر تو لے گا آدمی لیکن دل ملامت کرے گا برابر، دل نہیں مانے گا۔ دل ایک ایسا عضو ہے جو ناحق چیز کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، ربنا لا تؤاخذنا، آگے دعا سکھلائی گئی ہے، بڑے عجیب و جامع دعا ہے یہ، اسے یاد کر لیجئے اور ہر نماز کے مرتبہ یا دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے اسے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم کسی چیز کو بھول گئے یعنی یاد رکھنے کی کوشش تو ہم کر رہے تھے لیکن اچانک موقع پر وہ بات ذہن سے نکل گئی، بھول ہی گئے، کر ہی نہیں پائے، کرنے کی چیز کو نہیں کر پائے، چھوڑنے کی چیز تھی اور ذہن سے نکل گئی، کر بیٹھے، ان نسینا، بھول کر ہی نہیں پائے۔ او اخطانا، یعنی تو جو چیز ہمیں جیسا کرنا تھا اس میں چوک ہو گئی، جیسا کرنا تھا چوک ہو گئی اس میں، کہتے ہیں اس پر بھی نہیں ہے، پکڑ تو سرکشی پر ہے، بھول پر نہیں، آدمی سو گیا، بہتر آنکھ لگ گئی، ٹھیک ہے اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن ایک آدمی جاگ رہا ہے، ایک آدمی فجر کی نماز کو آ سکتا ہے لیکن سرکشی کر رہا ہے، بیمار ہے بیچارہ، یا رات میں بہت دیر سے کہیں سفر سے آیا تھا، 1 گھنٹہ سونے کے لیے لیٹا، ایسی آنکھ لگی صبح 12 بجے اٹھا، ٹھیک ہے، وہ سرکشی نہیں۔ سرکشی ہے کہ آدمی صحت مند بھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور اتفاقی بات بھی نہیں ہے، باقاعدہ جو ہے وہ بلا عذر کے گناہ کر رہا ہے۔ اگے ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے اللہ ایسے احکامات کا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہمارے سے پہلے امت پر ڈالا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی شریعت میں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کا دھونا کافی نہیں تھا، اس کو کاٹ کے پھینک دینا ضروری تھا مشاعر میں، اور توبہ کے لیے شرطیں لگائی تھی قرآن میں، اس سے پہلے آیت گزری تھی کہ تم قتل ہو جاؤ۔ اس طرح کے سخت احکامات ہم پر نہ ڈالیے، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، یہ ابدیت کی شان ہے، یہ ابدیت کی شان ہے۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جو ہمارے بس کا کام نہ ہو، بس کے احکامات نہ ہو، شرعی اعتبار سے ہو، تشریعی اعتبار سے ہو یا تکوینی اعتبار سے، کوئی ایسی مصیبت عام پڑی کہ اللہ جسے ہم برداشت نہ کر پائے، ایسی بیماری آ گئی جسے ہم برداشت نہیں کر پائے، اے اللہ ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے۔ کیسی بے بسی کا اظہار ہے اس میں، کیسی درماندگی کا اظہار ہے، کیسی بے سر و سامانی کا اعتراف کر رہا ہے بندہ کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ اللہ ایسے احکامات ایسے کوئی تکوینی اعتبار سے ہوں یا تشریعی اعتبار سے ہم نے برداشت کریں گے، ہمارے ساتھ آسانیوں کا، سہولتوں کا، گنجائشوں کا معاملہ فرمائیے، ابدیت کے شان کے زیادہ مناسب بات ہے۔ مصیبت مانگنا یا مصیبت کا سوال کرنا، مصیبت والے حالات پیدا کر لینا، مصیبت مول لینا، یہ تو ابدیت کے شان کے خلاف ہے۔ یہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اس لیے کہ بندہ اللہ سے عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں مانگتا، عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ واعف عنا، اے اللہ ہمارے سے جو چوک ہو گئی درگزر فرما، واغفر لنا، اور اے اللہ ہمیں معاف فرما، وارحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور دینی معاملات میں بھی دنیاوی معاملات میں بھی ہم رحم کے محتاج ہیں، رحم فرما، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ظاہر کی ہو، باطن کی ہو، جلوت کی، خلوت کی، انفرادی ہو یا اجتماعی معاملات ہو، ہر چیز میں ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، بیچ میں ایک جملہ لایا، یہ اور عاجزی کو بڑھا دینے والا جملہ، انت مولانا،
اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ بیچ میں دعا کرتے کرتے آدمی کی زبان سے اچانک نکل پڑتا ہے، جب آدمی بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہے نا، اللہ آپ ہی ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، سارے معاملات آپ ہی کے قبضے میں ہیں، ساری مصلحتوں کو آپ ہی جانتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، انت مولانا۔ یہ فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اس لیے کہ وہ تیرے دشمن ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، انہیں دلائل کے اعتبار سے بھی مدد فرما، العلم کے اعتبار سے بھی مدد فرما کہ ان کے غلط باطل نظریات کا ہم رد کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے، ایسا پختہ علم عطا فرما، ایسا پختہ عقائد و عقائد پر شرح صدر عطا فرما، دلائل کے اعتبار سے، دلائل کا اتنا مضبوط علم کیا فرمائے کہ باطل کے اور کفر کافروں کے دلائل کا ہم جواب دے سکے۔ ایک تو یہ غلبہ ہے، دوسرا ظاہری اعتبار سے بھی غلبہ عطا فرما، جی ظاہری مادی غلبہ بھی عطا فرما، دونوں کو شامل ہے یہ۔ تیسری سمجھنے کی ایک بات اور ہے یہاں، کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ پہلا میں ابھی جو تفسیر کیا یہ مشہور تفسیر ہے، یہ جمہور مفسرین نے اسی کو نقل کیا ہے۔ ایک اور تفسیر ہے جو ثانوی درجے کی ہے، اس کو مان کر کے اس کو بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو رد کر کے اس کو لینا تو تحریف ہے، وہ تو پھر وہ زندقہ ہے۔ وہ ثانوی درجے کی چیز یہ ہے کہ کفر دو قسم کا ہے، علماء سمجھے اس بات کو، ایک کفر ہے کفر اعتقادی، یہ جو جتنے دنیا میں کافر نظر آ رہے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کافر، ان کو جب بھی کافر کہا جاتا ہے تو وہی کافر جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک اور بھی کافر ہیں، آپ برداشت کریں گے؟ بولو برداشت کریں گے؟ تاب لا سکیں گے آپ حضرات اس کی؟ ہم مسلمانوں میں بھی کافر ہیں، ان کو کہتے ہیں کفر عملی، امام بخاری نے باب باندھا ہے کفرن دون کفرن۔ جب بھی کافر بولتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کافر کی طرف، جب بھی کہتے ہیں جہنمی، وہ ہمیشہ رہنے والے جہنمی کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں بھی جہنمی ہے، مسلمانوں میں بھی کافر ہیں، لیکن اس درجے کے کافر نہیں، وہ کفر اعتقادی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن جہنم میں جا سکتا ہے مسلمان، اپنے گناہوں کے بقدر سزا بھگت کر بھی جنت میں جائے گا، اس کو کہتے ہیں کفر عملی۔ تو یہاں دونوں قسم کے کافروں کے مقابلے میں مدد مانگی گئی ہے، اس لیے کہ وہ کافر بھی دین میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور مسلمانوں میں بھی جن کے عقائد نظریات پختہ نہیں دینی کاموں میں وہ بھی رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی مدد مانگی گئی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ دونوں قسم کے کافروں کے مقابلے میں مدد، اس لیے کہ جب تک ان کے مقابلے میں غلبہ عطا نہیں فرمائیں گے دین کا کام کیسے ہوگا؟ اس لیے بڑی عجیب دعا ہے یہ، اور جامع ترین دعا ہے، اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 منٹ زیادہ ہو گئے اس لیے کہ اس کو ختم کرنا تھا، ورنہ پھر رہ جاتی آیت۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ عافیت کے ساتھ محض اپنے لطف و کرم سے اللہ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ اپنے بارگاہ عالی میں محض اپنے لطف و کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس لیے کہ نہ ہمارا علم اللہ کی شایع نشان ہے، نہ ہمارا عمل، نہ ظاہر باطن، نہ ہمارے اخلاق، نہ کوئی چیز اللہ کے بارگاہ عالی کے لائق و شایع نشان نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ان کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سننے سنانے پر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنا اور سننا دونوں اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت پر شکر کرنے سے نعمت باقی بھی رہتی ہے، نعمت پہ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ استقامت کا جہاں اور اسباب ہیں، استقامت کے جہاں اور اسباب ہیں وہاں ایک سبب شکر بھی ہے۔ آدمی شکر کرتا ہے تو نعمت باقی بھی رہتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں، جیسے آدمی دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے۔ ہمارے حضرت مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کی خدمت کرنے والوں کو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم تو مستحق نہیں تھے، محتاج تھے، اور محتاج ہیں، نہ مستحق پہلے تھے نہ اب ہیں۔ آپ دین کی خدمت ہم سے لے رہے ہیں، ہم نالائقوں سے آپ دین کی خدمت لے رہے ہیں، یہ تو آپ کی عنایت ہے، یہ کرم ہے، یہ آپ کا لطف ہے، محض ہے۔ اس طرح آدمی سمجھتا رہے گا تو پھر اس کی ترقی ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ ترقی کرنے والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کتنا ہوا ہے یا نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کام کتنا باقی ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس پر شکر کرتے ہیں اور آگے کے کام کی ترتیب بناتے ہیں. وآخر دعوانا